بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا وقال اللہ تعالی فی کتابہ کما ورد فی سورۃ النساء افلا یتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث کے اندر تطبیق بظاہر دو احادیث میں تعارض ہونا، یہ ایک ایسا فن اور ایک ایسا علم ہے کہ جس سے اکثریت لوگ ناآشنا ہیں۔ بہت سارے لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ جی یہ حدیث جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ فلاں حدیث کے ساتھ متصادم ہے، یا یہ حدیث قرآن مجید سے متصادم ہے، تو لہذا جو ہے یہ حدیث نہیں ہے نبی علیہ السلام کے۔ تو قاعدہ اور کلیہ اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ کوئی صحیح حدیث قرآن مجید کے خلاف نہیں ہوتی، اور نہ ہی کوئی قرآن مجید کی آیت کسی حدیث کے خلاف ہے، اور نہ ہی کوئی صحیح حدیث کسی دوسری صحیح حدیث کے خلاف ہوتی ہے۔ اگر بظاہر آپ کو خلاف نظر بھی آ رہا ہوتا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک ظاہری تناقض ہے، لیکن حقیقت کے اندر جو ہے اس کے اندر کوئی تعارض نہیں ہوتا۔ اس فن پر محدثین اکرام رحمہم اللہ نے بہت کچھ لکھا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے بھی اس فن پر کتاب لکھی ہے تطبیق کے حوالے سے، اور اس طرح سے امام ابن قتیبہ الدینوری رحمہ اللہ نے بھی اس پر تعویل مختلف الحدیث کے نام سے کتاب لکھی ہے، اور انہی کے قریب امام طحاوی رحمہ اللہ نے بھی اس فن پر مشکل الآثار کے نام سے کتاب لکھی ہے، جو کہ سادہ نسخہ 2 جلدوں پر شائع ہوا ہے، اور محقق نسخہ تقریباً 10 جلدوں پر ہے، شرح مشکل الآثار کے نام سے۔ اور اسی طرح سے جو ہے اس کو فقہی ابواب کے اندر بھی مرتب کر دیا گیا ہے، اور جو کہ 12 جلدوں پر مدون ہوا ہے، تحفۃ الاخیار کے حوالے سے اس کا نام یہ رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر علماء کرام نے، جیسے کہ امام شوکانی نے ارشاد الفحول کے اندر اس مسئلے کے اوپر تفصیلی بحث کی ہے، اور اس کے اوپر بات کرتے کرتے اس کی انواع کے اوپر بحث کی ہے کہ اس کے اندر تطبیق کے کون کون سے پہلو ہیں، اور کس کس طرح سے بظاہر حدیث خلاف ہوتی ہے دوسری حدیث کی، تو اس میں کون سی تطبیق ہوگی، کس طرح سے تطبیق ہوگی۔ یہ ایک بڑا وسیع ترین علم ہے۔ اب اس کے حوالے سے بہت سارے لوگ صرف ظاہری بات کو دیکھتے ہیں کہ جی یہ حدیث دوسری حدیث کے مخالف ہے، لیکن جب اس کو ڈیپ کے اندر جایا جاتا ہے اور اس کے علوم اور فنون کے مطابق اس کو دیکھا جاتا ہے، تو پھر حدیث کے اندر جو ہے وہ ٹکراؤ جو بظاہر یہ دکھاتے ہیں وہ ٹکراؤ باقی نہیں رہتا۔ ارشاد الفحول کے اندر امام شوکانی رحمہ اللہ نے، اور اسی طرح سے دیگر علماء نے، حافظ ابن حجر العسقلانی نے فتح الباری میں، اور اسی طرح سے دیگر جو علماء ہیں اپنی شروحات کے اندر اس بات کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اس فن کو جو ہے وہ سامنے لاتے رہتے ہیں کہ اس کے اندر کیسے تطبیق ممکن ہے، تطبیق کی کیا کیا صورتیں ہیں، اور اختلاف کہاں ہوتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تطبیق کی صورت یہ بھی بن جاتی ہے کہ بسا اوقات آپ کو کوئی 2 حدیث ایک دوسرے کے مخالف نظر آتی ہیں، تو اس میں یہ دیکھنا پڑتا ہے اس حدیث کے اندر کہ بھئی ایک حدیث عام ہے یا ایک حدیث خاص ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے
کہ جیسے کہ کوئی ایک حدیث عام ہے، عام حکم دے دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، عام حکم ہے، اور اسی کا کوئی جز کسی خاص گروہ کے لیے ہوتا ہے، تو بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ یہ خاص حدیث جو ہے وہ عام حدیث کے ساتھ متصادم ہے، جبکہ خاص حدیث عام حدیث کے ساتھ متصادم نہیں ہوتی۔ دوسرا نقطہ ایسا ہے کہ اکثر اور بیشتر امام ابن شاہین رحمہ اللہ نے بھی اس کے اوپر بڑی تفصیلی بحث کی ہے ناسخ والمنسوخ کے اندر، اور اسی طرح سے دیگر علوم حدیث کی کتابوں کے اندر اور فقہ کی کتابوں کے اندر یہ بات مرقوم ہے کہ بسا اوقات ایک حدیث جو ہے وہ ناسخ ہوتی ہے اور دوسری حدیث اس کو منسوخ کر دیتی ہے۔ تو ناسخ اور منسوخ حدیث بغیر علم کے، یعنی اس کا اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے اور یہ دونوں حدیث آپ کے پاس پہنچی تو آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جی یہ حدیث ایک دوسرے کے ساتھ متصادم ہے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آپ علیہ السلام نے پہلے شروع میں جو ہے اسلام کے اندر جو ہے قربانی کے گوشت کے ذخیرے سے منع کیا تھا، بعد میں آپ نے اس کی اجازت دے دی۔ اب اگر جس کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ ایک شروع اسلام کا حکم ہے اور ایک جو ہے وہ بعد کا حکم ہے، شروع اسلام کا حکم اس لیے کہ جب اسلام شروع غربت کے ساتھ ہوا ہے اور بہت سارے غربا اور فقیر لوگ، یعنی بہت ہی غریب قسم کے لوگ جو ہے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے گوشت صدقے کا حکم دیا تھا، آپ اس کو اللہ کے رستے میں تقسیم کر لو، اس کو ذخیرہ مت کرو۔ لیکن بعد میں جب اسلام پھیل چکا اور لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے اور اللہ پاک نے مالی اعتبار سے ان کو مضبوط کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ حکم جاری فرما دیا کہ اب آپ ذخیرہ بھی کر سکتے ہو، ذخیرہ اندوشی بھی کر سکتے ہو گوشت کا، اور آپ اس کو اللہ کے راستے میں دے بھی سکتے ہو۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور تیسرا نقطہ اس کے اندر یہ سب بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع ایام کے اندر یا کسی کے لیے کوئی چیز بہتر سمجھی اور وہی چیز دوسرے صحابی کے لیے بہتر نہیں تھی، آپ نے ایک کو اجازت دی، آپ نے ایک کو اجازت نہیں دی، اس میں تطبیق کی صورت یہ بن جاتی ہے کہ جس کو اجازت دی تو جس کی طبیعت اس شخص کے جیسی ہے تو اس کو اجازت ہے، اور جس کی طبیعت اس شخص کے جیسی ہے جس کو اجازت نہیں ہے اس کے لیے وہ چیز نہیں ہے۔ بسا اوقات تاریخ کے حوالے سے بھی دیکھا جاتا ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے بسا اوقات، لیکن یہ ہما وقت ہمیشہ کا یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک صحابی کسی بات کے بارے میں بتاتا ہے اور وہ متاخرین اسلام ہوتا ہے، اور ایک صحابی شروع اسلام پہلے سے اسلام لے آئے ہیں اور وہ کسی چیز کے حوالے سے کوئی ذکر کرتے ہیں، تو بظاہر ان دونوں صحابہ کے درمیان باتوں کے اندر جو ہے وہ بظاہر تعارض ہوتا ہے۔ تو کچھ علماء نے یہ بھی تطبیق کی قسم بتائی ہے کہ پھر اس صحابی کو دیکھیں کہ جو بعد میں اسلام لایا اور جو آخر میں متاخرین اسلام میں سے ہے۔ اب مثال کے طور پر جیسے کہ کچھ صحابہ کرام جو ہے وہ نقل کرتے ہیں، کچھ صحابہ کرام، اس کی مثال بھی میں دینا چاہ رہا ہوں آپ کو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو قرآن کے علاوہ اس نے کچھ بھی لکھا ہو اس کو چاہیے کہ فَلْيَمْحَهُ، اس کو مٹا دے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اب یہ ابتدائی اسلام میں تھا کہ جو قرآن کے علاوہ جو کچھ بھی لکھ رہا ہے اس کو مٹا دے، لیکن بعد میں سیدنا ابو شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے میرے لیے صحابہ کرام کو یہ فرمایا تھا کہ اکتبوا لی ابی شاہ، کہ یہ قوانین، یہ جو حج کے دوران جو میں نے خطبہ دیا ہے، خطبہ حجۃ الوداع کا جو خطبہ تھا، اس خطبے کو جو ہے لکھ کر ابو شاہ کو دے دو۔ اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ چونکہ آخری کا عمل تھا اور آخری کے اندر کتابت حدیث کروائی، حدیث لکھوائی، اور اس سے پہلے کا جو مسئلہ تھا وہ ناسخ ٹھہر گیا، کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ منع کیا تھا کہ قرآن کے علاوہ جس نے بھی جو کچھ لکھا ہو اسے چاہیے کہ وہ مٹا دے۔ تو پتہ چلا کہ وہ ناسخ ہے، وہ منسوخ ہے، اور یہ حکم جو ابو شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آخری وقت کے اندر، آخری خطبے کے اندر نبی علیہ السلام کے جو حج کا جو خطبہ تھا اس میں جو نقل کر رہے ہیں کہ لکھ دو ابو شاہ کے لیے، تو پتہ چلا کہ یہ حدیث اس کو منسوخ کر رہی ہے۔ تو یہ فن جو ہے عزیزان گرامی، یہ ایک بہت بڑا فن ہے، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی صحیح حدیث ہوتی ہے اور اس کے خلاف ایک ضعیف حدیث آ جاتی ہے، تو اب طالب علم کو اس کی علت کے بارے میں علم نہیں ہوتا، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ جناب علی یہ حدیث جو ہے وہ اس دوسری حدیث کے خلاف ہے، لہٰذا ہم اس حدیث کو نہیں مانیں گے، جبکہ ہوتا کیا ہے کہ سامنے ایک حدیث صحیح آ رہی ہے اور اس کے مد مقابل جو ہے وہ ضعیف حدیث ہے۔ تو یاد رکھیں کہ صحیح حدیث کے خلاف ضعیف حدیث قابل قبول کبھی بھی نہیں ہوتی ہے۔ ویسے بھی یہ تو قاعدہ جو ہے وہ جمہور کے نزدیک، جمہور علماء کے نزدیک بڑا معروف ہے کہ نہ فضائل میں نہ مسائل میں ضعیف روایات سے حجت نہیں پکڑی جائے گی۔ ہمیشہ دلیل اور حجت وہ حدیثیں ہوں گی کہ جو اپنی سند کے اعتبار سے اعلیٰ مقام پر فائز ہوں گی، جس کو ہم
حدیثی اصطلاح کے اندر مقبول حدیث کہتے ہیں۔ مقبول حدیث کون سی ہوتی ہے؟ کہ جس پر صحت کا حکم لگتا ہے، یعنی صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، حسن لذاتہ اور حسن لغیرہ۔ یہ چار احادیث کی جو یہ قسمیں ہیں، یہ جو کیٹیگریز ہیں، اس کو حدیثی اصطلاح کے اندر مقبول کہا جاتا ہے۔ باقی اگر کوئی ضعیف حدیث ہے تو وہ ضعیف حدیث کبھی بھی حجت نہیں بن سکتی، الا یہ کہ کوئی صحیح حدیث اس ضعیف حدیث کی تائید کر دے۔ کوئی صحیح حدیث جو ہے اس ضعیف حدیث کی تائید کر دیتی ہے تو پھر وہ ضعیف حدیث جو ہے وہ اپنے پایہ ثبوت تک یعنی پہنچ جاتی ہے مختلف طرق کے اعتبار سے، جس کو حسن کہا جاتا ہے، حسن لی ذاتی ہی کہا جاتا ہے، یا پھر حسن لغیرہ ہی، کہ اگر اس کے ضعف شدید نہیں ہے اور اس کو کسی ایسی روایت نے تائید دے دی ہے کہ جس کے اندر اس روایت سے کم ضعف ہے، یا پھر وہ روایت جو ہے وہ صحت کے مقام پر فائز ہے، تو پھر اس ضعیف روایت کو وہ تقویت دے دیتی ہے۔ تو اس قسم کی باتوں کو ذہن میں رکھیں اور اس بات کو بھی ذہن نشین کر لیں کہ ہمارے ہاں تطبیق کا جو فن ہے، یاد رکھیں، ایک بڑی نکتے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، کہ حدیث میں تطبیق دینے کے لیے بھی ماہرین کے فن کو دیکھا جائے گا، جو اس فن کے ماہرین ہیں کہ حدیث میں کیا تطبیق دے رہے ہیں۔ اور ایسے نہیں کہ اگر حدیث میں آپ تعارض کہتے ہو تو ایک ہر عامی شخص، جاہل آدمی کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں تعارض ہے، تو ہم اس حدیث کو بھی، تعارض کو بھی اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ اس فن کے ماہرین نہ کہہ دے کہ اس میں تعارض ہے، ورنہ ہر ایڑا گیڑا جو ہے وہ کھڑا ہو کر جو ہے وہ یہی کہتا ہے کہ جی حدیث میں تعارض ہے، ہم حدیث کو نہیں مانتے۔ تو لہٰذا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جب کوئی صحیح حدیث آ جاتی ہے تو اس کے اندر کبھی بھی کوئی تعارض باقی نہیں رہتا۔ اس حوالے سے ایک سوال کا جواب دینا سمجھتا ہوں میں بہتر، کہ ایک حدیث آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے یونس بن متیٰ پر فضیلت مت دو، لا تفضلونی، مجھے مت فضیلت دو یونس بن متیٰ پر۔ جبکہ دوسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آتی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انا سید ولد ابن آدم، انا سید، میں سردار ہوں ابن آدم کی اولاد کا۔ اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ولا فخر، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ جبکہ یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ نبی علیہ السلام تمام ابن آدم کے سردار ہیں، اور وہ حدیث کہہ رہی ہے کہ لا تفضلونی، مجھے مت فضیلت دو یونس بن متیٰ پر۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کتاب الاحادیث الانبیاء کے اندر، اور یہ حدیث جو ہے وہ دیگر کتب حدیث کے اندر موجود ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تمام آدم کی اولاد کا جو ہے وہ سردار ہوں، ولا فخر، آپ نے فرمایا کہ مجھے کوئی اس پر فخر نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اللہ کی طرف سے مجھے فضیلت ملی ہے۔ اب یہ بظاہر دو حدیثیں ایک ہی نقطے کی ہیں اور ٹکراتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جبکہ ولا تناقض بینہما، الحمدللہ ان دونوں کے درمیان کوئی تناقض نہیں ہے۔ نحن نقول لیس انہ یخالف، یہ مخالف نہیں ہے۔ وہ کس حدیث کے؟ اس حدیث کے جس میں آپ نے فرمایا کہ میں تمام آدم کے بیٹوں کا جو ہے وہ سردار ہوں، لا فخر، آپ نے فرمایا کہ لا فخر، مجھے اس پر کوئی بھی کسی قسم کا بھی فخر نہیں ہے۔ اب تطبیق کیا ہے؟ پہلے آپ نے فرمایا کہ لا تفضلونی، مجھے فضیلت مت دو یونس بن متیٰ پر۔ یہ آپ نے اس لیے یہ بات کہی کہ یونس علیہ السلام بغیر اللہ کے حکم سے ہجرت کر لی تھی، تو ایسا نہ ہو کہ امت جو ہے یہ فضیلت دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف سے۔ تو یہاں جو آپ نے فرمایا کہ تم مجھے مت فضیلت دو، ہمیں انبیاء علیہ السلام پر ایک دوسرے پر اپنی طرف سے فضیلت دینے سے ممانعت کر دی گئی ہے۔ امام نے قتیبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ تواضع والا کلام ہے، نبی اسلام بہت زیادہ تواضع کر رہے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے تمام جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی اولادوں کا جو ہے وہ سردار بنایا ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھے اس پر فخر نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ بات معروف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام آدم علیہ السلام کے اولادوں پر، تمام نبیوں پر ہے آپ علیہ السلام فوقیت رکھتے ہیں۔ تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا کہ تم مت دو فضیلت، جو فضیلت اللہ کے رسول دیں گے وہ جائز رہے گی، وہی مشروع ہوگی، وہی اللہ کی طرف سے ہوگی۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہ وہ رسول ہیں کہ ہم نے ان کو ایک دوسرے کے اوپر فضیلت دی ہے۔ تو لہٰذا تطبیق یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں منع کیا ہے کہ آپ مت فضیلت دیں گے، آپ نہیں دیں گے فضیلت، لیکن ہاں
جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اس فضیلت کو ماننا ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت، سب سے بڑی فضیلت یہ بھی دی گئی ہے آپ کو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمام امتوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ جیسے کہ سورہ فرقان سورہ 25 کی آیت نمبر 1 ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بڑی برکتوں والی وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل کیا تاکہ آپ علیہ السلام تمام جہاں کے لوگوں کے لیے ڈرانے والے بن جائیں۔ اور یہی پیغام سورہ اعراف سورہ 7 کی 157 میں فرمایا گیا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تم تمام لوگوں کے لیے۔ یہی پیغام سورہ سبا سورہ 34 کی آیت نمبر 28 میں دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے نبی صلی ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے بشیر، خوشخبری سنانے والا، نذیر اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اسی طرح سے اسی پیغام کو جو ہے ایک اور جگہ پر ریپیٹ کیا گیا اور اس کا ذکر ہے سورہ انبیاء 21 کی 107 میں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے جتنے بھی نبی تھے، جتنے بھی انبیاء تھے، جتنے بھی رسول تھے، ان سب کو کسی خاص مقام کے لیے، کسی خاص قوموں کے لیے مبعوث کیا ہے، لیکن پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو پوری انسانیت کے لیے گلوبل اور یونیورسل بنا کر، اور آپ کو جو دین دیا گیا ہے وہ دین بھی یونیورسلٹی کی حیثیت رکھتا ہے، پوری انسانیت کے لیے دین دیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے عزیزان گرامی نبی علیہ السلام کی فضیلت کے اوپر بہت کچھ بات کی جا سکتی ہے، تو لہٰذا بخاری شریف کی حدیث اور دیگر جو مسند احمد کی جو حدیث ہے اس میں کوئی آپس میں تعارض نہیں ہے۔ ایک میں آپ نے امت کو منع کیا کہ تم مجھے فضیلت مت دو، اور دوسرے میں آپ نے بذریعہ وحی اس بات کی اطلاع کر دی کہ اللہ پاک نے مجھے تمام آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو سردار بنایا ہے۔ تو یہ فضیلت وہ ہے جو اللہ نے دی ہے، یہ وہ فضیلت ہے جو نبی علیہ السلام بتاتے ہیں، لیکن ہمیں منع کر دیا گیا ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اپنے آپ کو جو ہے وہ یونس پر فضیلت کبھی بھی نہیں دے سکتا، آپ نے فرمایا تم مت دو۔ تو لہٰذا اس کے اندر تطبیق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح سے یہ ہمارا ایک سلسلے وار گفتگو کا موضوع انشاءاللہ شروع ہو گیا ہے، اس کا نام ہے تطبیق بین الحدیثین المختلفین، تطبیق بین الحدیثین المختلفین۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ دو متعارض احادیث میں تطبیق کے حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے، اور بخاری شریف اور دیگر کتب حدیث میں جہاں جہاں بھی تعارض آتا ہے انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بات کریں گے، امت مسلمہ کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ قرآن و حدیث ہے، یہ بائبل نہیں ہے، یہ ویدائیں نہیں ہے، یہ کوئی اور دنیا کے مذہب کی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث ہے، محفوظ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہے۔ تطبیق بین الحدیثین المختلفین پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ یہ ہماری آج کی پہلی نشست اور پہلی قسط تھی، انشاءاللہ ہم اپنی اگلی قسط کے اندر اس کے اوپر مزید روشنی ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کا فہم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔